بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سائنس اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں کیونکہ بغیر اس کے پڑھے کوئی ضرورت پوری نہیں ہو پائے گی آج کے وقت میں۔ اور میں نے یہ کہا کہ جب لفظ علم کہا جائے تو ہرگز یہ ذہن اور فکر میں نہ لائیے کہ صاحب دین کا علم کی دنیا کا علم، صاحب علم ہے، چاہے وہ کیسا بھی علم ہو۔ اس کی مثال اگر آپ کو لینی ہے تو آپ کو علماء کرام ہمیشہ علم کے تعلق سے غزوہ بدر کی بات سناتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کچھ کفار جو پکڑے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری سزا یہ ہوگی کہ تم میں سے ایک ایک آدمی ہمارے مسلمان کے 10 بچوں کو تعلیم دے اور اس کے بعد پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے نہیں ہے؟ جہاں تک علم کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسا علم تھا؟ وہ تعلیم نہیں، وہ ہنر کی بات تھی کہ تم میں سے جن لوگوں کے پاس جو ہنر ہے وہ ہمارے بچوں کو سکھاؤ تاکہ ہمارے بچے، ہمارے لوگ اسے سیکھ کر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چل سکیں۔ کبھی بھی قرآن نے، حدیث نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم دنیا کمانے کے لیے نہ پڑھو، بالکل کہا ہے پڑھو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کہا ہے پڑھو، لیکن علم سیکھنے کا مقصد جہاں پر دنیا کمانا ہے وہاں علم سیکھنے کا مقصد اللہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا۔ اے حبیب مکرم آپ فرمائیے اے اللہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ دعا کرنے کا حکم ہے کہ آپ دعا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ جس پیغمبر کو دعا کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، ہم امتی اس حکم سے باہر ہیں؟ جی آپ بڑی ایمانداری سے، اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بڑی ایمانداری سے مجھے ایک چیز بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو علم میں برکت کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ جی ہر آدمی اے اللہ 1 ٹو ہے 2 ٹو مکان ہو جائے، اے اللہ 4 بیٹا ہو جائے، اے اللہ نوکری لگ جائے، جاب لگ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ساری دعائیں ہیں، لیکن علم کی زیادتی کے لیے دعا نہیں ہے۔ حضرت علی کا مجھے قول یاد آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مال اور علم دونوں اگر ایک جگہ جمع ہو تو علم بڑا ہے مال سے۔ کیا؟ علم بڑا ہے مال سے۔ کیسے؟ دیکھیے، مال جب کسی کے پاس اگر ہو تو انسان مال کی حفاظت کرتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس پیسے تو آپ نے تجوری رکھا ہوا، اس کے اندر آپ مال رکھتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ مال کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس تعلیم ہے تو تعلیم اس انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ کیا جملہ فرمایا، غضب کا جملہ ہے، مر مٹنے کو جی چاہتا ہے اس جملے پر۔ فرمایا اگر تمہارے پاس مال کی بہتات ہے تو تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر تمہارے پاس تعلیم کی بہتات ہے تو تعلیم تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مال کو اگر بانٹو گے تو اس میں کمی آ جائے گی، لیکن تعلیم کو بانٹو گے تو اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا مال والے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن تعلیم والے لوگ آج بھی باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس کی مثال آپ لے لیجئے، ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ کا نام لیتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1,20,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ وہ تھے جو گنے گئے تھے کہ 1,20,000، باقی پوری دنیا میں چھوڑ دیجئے کتنے صحابی ہوں گے۔ اتنے سارے صحابی ہیں، ان کا نام تو بہت زیادہ نہیں لیا جاتا، لیکن حضرت عمر کا نام ہے، حضرت ابو بکر کا نام ہے، حضرت عثمان ابن عفان کا نام ہے، حضرت علی کا نام ہے، حضرت ابو ہریرہ کا نام ہے۔ یہ نام کیوں باقی ہے؟ یہ نام باقی اس لیے ہے کہ ان کے پاس تعلیم تھی۔
انہوں نے تعلیم کے پرچار اور پرسار پر کام کیا، تو علم والے لوگ باقی رہتے ہیں، مال والے لوگ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ اور کیا خوبصورت بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ علم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جو اللہ نے کہا وہ علم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم ہے۔ اور ایک جگہ تو بڑی خوبصورت بات لکھی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی بھی بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو، اس پر